آگے ہمارا نیکسٹ پیراگراف ہے، کہتے ہیں کہ جسٹس ڈیمانڈس دیٹ اٹ شوڈ بی اپ ہیلڈ ان آل دی سرکمسٹانسز، کہ ڈیمانڈس کا مطلب ہوتا ہے مطالبہ کرتا ہے، اور اپ ہیلڈ اس کا مطلب ہوتا ہے برقرار رکھنا، ٹھیک ہے۔ سرکمسٹانسز کہتے ہیں کہ تمام تر حالات میں، ٹھیک ہے، جیسے بھی حالات کہتے ہیں، سرکمسٹانسز کا مطلب ہوتا ہے حالات۔ اچھا، کہتے ہیں کہ جسٹس ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کو تمام تر حالات میں برقرار رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں ایون اف اٹ گوز اگینسٹ ونس، گوز اگینسٹ کہتا ہے مخالف جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ونس گوز اگینسٹ مخالف جاتا ہے، ونس اون سیلف اور ونس فیملی اور ریلیشن، کہ ایک انسان کے اپنے آپ پر یا اس کے خاندان یا کسی رشتہ دار پر تعلق پر جاتا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ انصاف تقاضا کرتا ہے کہ تمام حالات میں اس کی بالادستی قائم رکھی جائے، خواہ وہ کسی اپنے کے خلاف ہو یا اس کے خاندان یا رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ آگے پیراگراف میں اگلے میں کہتے ہیں، اگلے سینٹنس میں، آل آف ہز لائف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جج ادر پیپلز افیئرز with justice and told his companions to be just، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام زندگی میں دوسرے لوگوں کے معاملات میں انصاف فرمانے اور اپنے ساتھیوں، یہاں ساتھیوں سے مراد صحابہ کرام ہوں گے، صحابیوں کو بھی منصف بننے کی تلقین فرمائی۔ آگے کہتے ہیں اٹ از رپورٹڈ، یہ بیان کیا جاتا ہے، مروی ہے، بائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیٹ اللہ's messenger said to him، کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے انہیں، اللہ تعالیٰ کے میسنجر نے انہیں فرمایا کہ when two men come to you to judgment، کہ جب دو آدمی آپ کے پاس یا دو فریق آپ کے پاس، دو بندے آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئیں، never decide in favor of one without hearing the arguments of the other، تو آپ کبھی بھی فیصلہ مت فرمائیے گا کسی ایک کے بارے میں، ایک کی فیور میں یا ایک کی طرف، وداؤٹ ہیئرنگ کا مطلب ہوتا ہے سننا یا سماعت کرنا، دی آرگیومنٹس دلائل آف دی ادر، دوسرے انسان کے، اٹ از دین دا موسٹ لائکلی دیٹ یو ول نو دا ٹروتھ، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا کہ آپ سچ کے قریب ہو جائیں یا سچ کو جان پائیں۔ اب اس کو بامحاورہ کی طرف چلتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت علی سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا، جب آپ کے پاس دو آدمی فیصلے کے لیے آئیں تو کبھی بھی دوسرے کے دلائل سنے بغیر پہلے کے حق میں فیصلہ نہ کریں، اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ آپ اسے جان جائیں گے، یعنی جب دو فریق آپ کے سامنے ہیں، آپ دوسرے کی بات سنتے ہو تو ڈیفینیٹلی آپ کو دونوں کی بات واضح ہو جاتی ہے۔ اچھا، آگے کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ Allah's messenger as saying، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میسنجر، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، any ruler or judge who closes his door on the poor, the needy and the destitute، اب destitute کا مطلب ہوتا ہے مفلس، destitute مفلس۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اگر کوئی حکمران اپنا دروازہ بند رکھتا ہے، کن پر؟ غریبوں پر، ضرورت مندوں پر اور مفلسوں پر، God closes his door on him، پروردگار اس پر اپنے دروازے بند فرما دیتا ہے، when he becomes needy and destitute، اور جب وہ خود مفلس اور ضرورت مند ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت ایسے ہی فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی حکمران یا کوئی جج اپنے دروازے ضرورت مندوں
پور ضرورت مندوں غریبوں نیڈی ضرورت مندوں اور ڈیسٹیٹیوٹ مفلسوں کے لیے اپنے دروازے بند رکھتا ہے تو خدا تعالیٰ کیا کرتے ہیں اپنے دروازے اس پر بند کر دیتے ہیں جب وہ ضرورت مند اور مفلس ہو جاتا ہے. نیکسٹ پیراگراف کیا ہے ہمارا؟ آگے کہتے ہیں while حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was on his death bed he proclaimed کا مطلب ہوتا ہے اعلان فرمانا. if I owed ہوتا ہے کسی کا کچھ حق ادا کرنا ہے، کسی کا قرض دینا ہی ایسے. something to anyone اور if I wronged یہاں پہ wronged کا مطلب ہوگا کہ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے. any person اور damaged anyone's property اور honor کسی کی ہم کہہ رہے ہیں یہاں پراپرٹی اینی پراپرٹی کسی کی جائیداد یا کوئی بھی ملکیت ہو اور یا کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے. مائی پرسن مائی آنر اینڈ مائی پراپرٹی آر ہیئر. میں میرے لوگ میرے دوست جو احباب ہیں اور میری پراپرٹی جو ہے وہ یہاں پر ہے. ہی مے ٹیک ریونج آن می ان دس ورلڈ اور وہ مجھ سے اس دنیا میں اس چیز کا بدلہ لے سکتا ہے. اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے رحلت فرما رہے تھے، یہاں بستر مرگ نہیں کہنا چاہیے سرکار کے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن اگرچہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ کہیں گے جب رحلت فرما رہے تھے، کیونکہ ڈیتھ بیڈ کا مطلب رحلت فرمانا. تو اس وقت آپ نے اعلان فرمایا، پروکلیمڈ اعلان فرمایا، اگر میں نے کسی کا کچھ دینا ہے یا میں نے کسی سے ناانصافی کی ہے یا کسی کی جائیداد یا وقار کو نقصان پہنچایا ہے تو میں خود میرا وقار اور میری جائیداد یہاں موجود ہیں، وہ اس دنیا میں مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے. پھر آگے کیا ہوا؟ There was complete silence. وہاں پر مکمل طور پر خاموشی تھی. Only one person demanded a few dirham which were paid to him. بس ایک انسان اٹھا جس نے کچھ ایک دعویٰ کیا، مطالبہ کیا چند درہمز کا جو کہ اس کو ادا کر دیے گئے. اب نیکسٹ پیراگراف کی طرف چلتے ہیں. اللہ میسنجر، یہاں جو یہ ایسے ہوتا ہے کامہ کا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ Allah's messenger proved by his own example that no one could be more firm for justice than him. آپ نے ثابت کیا، پروو کا مطلب ثابت کرنا اپنی مثال سے، that no one could be more، کوئی بھی ان سے زیادہ انصاف کرنے والا یا پختہ عزم والا نہیں ہو سکتا. even if it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him. اگرچہ وہ معاملہ ان کے آپ یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یا آپ کے کسی قریبی اور عزیز دوست یا عزیز کے مفاد کے خلاف ہو تو آپ نے اس کا انصاف فرمایا. تو بامحاورہ کیا ہوگا؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال سے ثابت فرمایا کہ انصاف کے معاملے میں ان سے زیادہ کوئی پختہ عزم نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے کسی قریبی اور عزیز دوست کے یا عزیز کے مفاد کے خلاف ہو. آگے کہتے ہیں کہ ہی decided every case brought to him. آپ نے تمام جو فیصلے آپ تک آئے ان کا آپ نے فیصلہ کیا. آگے کہتے ہیں by friend or foe with justice، چاہے وہ دوستوں کے ہوئے یا دشفو کہتے ہیں دشمنوں کو یا کسی بھی دشمن کے ہوئے. وداؤٹ فیئر آف فیور، کسی بھی خوف کے اور کسی بھی چیز کا، فیور کہتے ہیں کسی بھی کیا بلائی کرنا کسی ایک کے مفاد کے لیے یا اس کی آپ اس کی طرف آپ فیصلہ کر دو. یعنی سمپلی فیور کا مطلب ہوتا ہے طرف داری، یعنی کسی کی حمایت کرنا، طرف داری آپ اس کا میننگ لکھ سکتے ہو. تو اس کا بامحاورہ کیا ہو جائے گا کہ آپ نے آگے اس کا بامحاورہ ہو جائے گا کہ آپ نے اپنے پاس لائے تمام فیصلے ان کا انصاف سے ان کا آپ نے فیصلہ کیا، اپنے دوست یا دشمن کا مقدمہ کا فیصلہ بغیر کسی طرفداری یا خوف کے فرمایا. اچھا آگے آ جاتا ہے اے پرسن آف سچ میگنیٹیوڈ ٹرانسینڈس دی بیریئرز آف ٹائم اینڈ اسپیس. اس کا مطلب ہے کہ اس قدر اعلیٰ کردار کی مالک ہستی زمان اور مکان
کی رکاوٹوں سے بلند ہے. اے پرسن آف سچ میگنیٹیوڈ، میگنیٹیوڈ کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ ظرف، میگنیٹیوڈ کہتے ہیں اعلیٰ ظرف کو، اور ٹرانسینڈس کہتے ہیں عبور کرتا ہے، بیریئرز حدیں، ٹائمز اینڈ اسپیس زمان و مکان. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے، عبور کرتا ہے. اب محاورہ اس کا کیا ترجمہ ہم لیں گے کہ اس قدر اعلیٰ کردار کے مالک ہستی زمان اور مکان کی رکاوٹوں سے بلند ہے. یعنی وقت اور جگہ، یہ ایک محاورہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کو کسی بھی چیز کی پریشانی نہیں ہے. اس کے آپ سمپلی یہ مطلب سمجھ لیں. آگے کہتے ہیں کہ